حاضرین و ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک معتبر شخصیت تحقیق نعت کے حوالے سے کہ تحقیق نعت جن کا شعار ہے اور محبت نعت جن کا ایمان ہے، جناب شہزاد احمد صاحب ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ شہزاد بھائی خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب کا جہاں ذکر آتا ہے تو ان کی کام کے کئی ڈائمنشنز نظر آتے ہیں، اور جس کا یوں سمجھ لیجئے کہ لب لباب عشق و حب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی آپ نعت دیکھ لیجئے، نعت خوانی، نعت گوئی، پھر نعت کالج، مسجد کی خطابت، امامت، اور پھر شاگردوں کو تیار کرنا، جو لوگ آ رہے ہیں انہیں توجہ دینا، تربیت کرنا، یعنی ہمہ وقت محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعت کے لیے متحرک ہیں۔ کیا کہتے ہیں ایک اس مجموعی حیثیت کو؟ بہت شکریہ تسلیم احمد صابری صاحب۔ حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت ان کے والد گرامی، میں عرض یہ کروں گا کہ ان کے والد گرامی بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ جی ہاں، میرے استاد بھائی راجہ رشید محمود نے صاحب کتاب نعت گو میں ان کے دیوان کا ذکر کیا ہے۔ واہ! تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی ایسی روایت نہیں تھی کہ جو از خود پیدا ہو گئی ہو، بلکہ سید محمد جلال الدین چشتی کشمیری رحمت اللہ تعالی آپ کے دادا تھے، والد گرامی تھے، اور اعجاز الدین صاحب کے دادا تھے۔ تو نا کا ایک مجموعہ ان کا پورا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ ریاض الدین سہروردی کے بھائی سید محمد شریف الدین نیّر صاحب، جی ہاں، وہ نعت گو شاعر، ان کا نعت کا مجموعہ۔ تو یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ ذکر رسول سے عبارت ہے۔ مگر علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ممتاز عالم دین، اور پھر سب سے بڑی بات جو ذکر رسول کی جو محفلوں کا آپ نے آغاز کیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی الحمدللہ شہر حمد و نعت ہے، اور یہاں پر اگر آپ جس کی بھی خدمات دیکھیں، کسی ایک کی خدمت ظاہر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نے کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ ہر کسی نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بہت بے تحاشا کام کیے، اور اس میں سید محمد ریاض الدین سہروردی صاحب نے جو کام کیا ہے اس کی مثال کوئی دوسری ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اچھا، جو ان کا کام، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک انجمن جو بنائی تنظیم، اور اس تنظیم کا مقصد ہے، ایسے نہیں ہے کہ چار چھ لوگ اکٹھے کر لیے اور فلانا صدر ہے، فلانا جنرل سیکرٹری، نہیں، کام ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی بات، میں بہت چھوٹا تھا، کہ کوئی بات ایسی ہونی ہے تو باقاعدہ اس پر احتجاج کرنا ہے جو چیز۔ اور پھر ایک جو علامہ صاحب کے اندر ایک خصوصیت تھی، وہ یہ کہ جس بات کا انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے شرعی طور پر، تو سراپا احتجاج بن جاتے اس پر، اور اتنا برملا اس کا اظہار کرتے۔ یہ جو ان کے مزاج کے اندر ایک بہت ہی واضح چیز تھی کہ جو غلط ہے اسے غلط کہہ دینا، جو صحیح ہے اسے صحیح کہہ دینا، اس نے بھی بہت ہیلپ آؤٹ کیا انہیں۔ بالکل، اصل میں یہ ہے کہ علامہ صاحب ہمیشہ سچی بات کہتے تھے، اور میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے ناراض ہو جاتے تھے ظاہری طور پر، مگر وہ بات پس پردہ درست ہوا کرتی تھی، اور وہ کسی بھی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس کل پاکستان محفل نعت میں جو اہل سنت و جماعت کی کریم ہوتی تھی، اچھا صرف کراچی سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، اور ایسی شخصیات اس میں موجود ہوتی تھیں۔ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے کیسے کیسے لوگ وہاں، منور بدایونی صاحب تشریف لاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے، پھر جو علامہ صاحب اس کل پاکستان محفل نعت میں جن لوگوں کو مدعو کرتے تھے، اور نعت خوانی کی وہ جو تحریک چلی ہے، گھر گھر پھر ذکر رسول کے چرچے ہونے لگے۔ اور میں آپ سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب نے جو نعتیں لکھی ہیں
وہ عشق رسول میں ڈوب کے لکھی ہیں. اس کے اثرات ایسے ہیں کہ الحمدللہ وہ آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں. اور پھر نعت کالج بنا کر جو انہوں نے تربیت کی, اچھا وہاں صرف نعتیں نہیں سکھائیں. میں ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج کا نعت خواں ہو سکتا ہے صرف نعت خواں ہو, اس کی تربیت نہ ہوتی ہو, جی ہاں, وہ نعت مگر اس دور میں وہ نعت خوانی بھی سکھاتے تھے اور اس کو تربیت بھی کرتے تھے, اس کی تربیت بھی کرتے تھے. اور ہر دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ الحمدللہ سرکار کا ذکر کبھی معدوم نہیں ہوگا, کبھی کم نہیں ہوگا, یہ بڑھتا ہی رہے گا. مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تربیت بھی ہونی چاہیے اور عاجزی انکساری بھی ہونی چاہیے. علامہ صاحب کی ذات میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں, اسی لیے قدرت نے انہیں بہت بڑا منصب عطا فرمایا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سید محمد اعجاز الدین سہروردی صاحب یا سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب نعت خوانی کے حوالے سے, قرأت کے حوالے سے, طریقت کے حوالے سے یہ حضرات جو خدمات انجام دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہی فیض ہے علامہ صاحب کا, اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. صحیح, انشاءاللہ. بہت شکریہ شہزاد احمد صاحب. میں نعت کالج کا ذکر ہوا اور ہم اس پر فوکس کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کی بنیاد علامہ صاحب نے ڈالی, اور بھی بہت سے اس طرح شروع ہوئے, یقیناً بہت عزم کے ساتھ شروع ہوئے ہوں گے, بہت اچھے ارادے کے ساتھ شروع ہوئے ہوں گے, بہت نیک نیتی کے ساتھ اور بھی لوگوں نے شروع کیا ہوگا, لیکن باوجود وہ اسے آگے نہ بڑھا سکے. یہ علامہ صاحب کی نیتوں کا اخلاص تھا کہ وہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے.